أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ نمبر 2 پیج نمبر 55. علم التفسیر. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ تفسیر عربی زبان میں باب تفعیل کا مصدر ہے، یعنی اس کا جو اصل مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ ہے فا سین را، جس کے معنی ہے ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، کسی مبہم یا مجمل بات کی وضاحت کر دینا یا کوئی چھپی ہوئی چیز کو واضح کر دینا، پردہ اٹھا دینا. علامہ ابن منظور افریقی یہ بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے لغت کے اندر ان کا بڑا نام ہے. لسان العرب ان کی کتاب ہے، 58 جلدوں میں لغت پر. کہتے ہیں کہ فسرہ کا معنی ہے ڈھانپی ہوئی چیز کو کھولنا، اور تفسیر کے معنی ہے مشکل الفاظ کی مراد سے پردہ اٹھا دینا. قرآن مجید نے بھی خود تفسیر کا لفظ استعمال کیا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور نہیں لاتے یہ لوگ تیرے سامنے کوئی عجیب سوال مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس اس کا سچا اور قطعی جواب اور بہترین وضاحت لے آتے ہیں. یعنی وضاحت کر دینا، جواب دے دینا تفسیر کہلاتا ہے. تفسیر کا اصطلاحی مفہوم جسے ہم تعریف کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مشہور مفسر ابو حیان اندلسی 445 ہجری میں وہ لکھتے ہیں کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے تلفظ، ان کے معنی و مفاہیم اور ان کے افرادی و ترکیبی احکام اور ان کے معانی سے بحث کی جاتی ہے، جو ان الفاظ سے مرکب حالت میں مستنبط ہوتے ہیں، اور ان کے تتم و مکملات سے بحث کی جاتی ہے. علامہ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں تفسیر کی تعریف یہ کی ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے کہ جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس میں مندرج احکام و مسائل، مندرج سے مراد درج کیے ہوئے، لکھے ہوئے احکام اور مسائل اور اسرار و حکم، یعنی اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، کون سی چیزیں اس میں اسرار چھپے ہوئے ہیں، اس سے بحث کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں علم لغت، علم نحو، صرف، علم بیان، اصول فقہ اور قرات سے مدد لی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اسباب نزول اور ناسخ منسوخ کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے. اسباب نزول کا مطلب نازل ہونے کا سبب کیا تھا آیت کا. ناسخ منسوخ کہتے ہیں کہ کسی آیت کو منسوخ کر دینا اور اس کی جگہ نئی آیت آ جانا، اس نئی آیت کو ناسخ کہتے ہیں. تفسیر کی ایک مختصر تعریف علامہ زرقانی نے مناہل العرفان میں یوں کی ہے کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر بشری طاقت کے مطابق دلالت کرتا ہے. اب اس بنا پہ ہم تفسیر کی جو تعریف ہے وہ مختلف حوالوں سے ہے. حتیٰ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو بھی تفسیر نہیں کہا جا سکتا. تفسیر کا لفظ مخصوص ہے قرآن کی تفسیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. حدیث کی تشریح کے لیے شرح الحدیث یا تشریح حدیث کہا جاتا ہے.
اسی بنا پر قرآن مجید کی آیت یعنی تفسیر لکھنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے اور احادیث کی وضاحت کرنے والے کو شارح کہا جاتا ہے۔ تفسیر کا ارتقاء یعنی ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ با لمحہ، دور با دور، منزل با منزل کیسے آگے بڑھی۔ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور اس وقت عربوں کی جو اپنی زبان تھی وہ مادری زبان عربی تھی، اس لیے انہیں قرآن سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ اگر کہیں آتی تھی تو صحابہ اکرام موجود تھے، اللہ کے رسول خود موجود تھے، وہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے تفسیر کا جو بیش قیمت سرمایہ ہے وہ تفسیری روایات ہیں جو کتب حدیث میں منقول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن اسلامی فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اور تمدن میں، معاشرے میں وسعت آئی تو دینی احکام میں نئی نئی صورتیں پیش آنے لگیں۔ اس لیے ضرورت یہ پڑی کہ قرآن حکیم کی تفسیر کو بیان کیا جائے۔ صحابہ اکرام میں 10 حضرات کو اس فن میں، تفسیر کے فن میں بنیادی امتیاز حاصل تھا، جن میں چاروں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نمبر 5 پہ ہے عہد رسالت و عصر صحابہ کی تفسیری خصوصیات۔ عصر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ جو یہ زمانہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا چلا گیا، اسی نسبت سے قرآن کے معنی میں مشکلات ہوتی جا رہی تھیں اور اشتباہ پیدا ہوتا جا رہا تھا، اس لیے کہ نبی بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، انہیں زیادہ پتہ تھا۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اچھا، پھر قرآن عزیز کے معنی و مطالب کے افہام و ادراک میں صحابہ کے درمیان کم اختلاف پایا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن حکیم کے اجمالی معنی پر اکتفا کرتے تھے اور تفصیلات کی طلب میں نہیں رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس جو حکم آ گیا آمنا وصدقنا، یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، عقل میں نہیں آ رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، صحابہ کرام مختصر ترین الفاظ میں لفظی معنی کی تشریح کو کافی خیال کرتے تھے۔ صحابہ کرام متجانف، گناہ سے تعریض کرنے والے کے الفاظ میں بیان کر دینے کو کافی سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام قرآنی آیات سے فقہی احکام کا استنباط شاذ و ناظر ہی کرتے تھے، چونکہ صحابہ متفق العقائد تھے۔ نمبر 6، عصری صحابہ میں تفسیر کی تدوین نہیں ہوئی، بخلاف ازیں تفسیر کی تدوین کا آغاز 2 صدی ہجری میں ہوا۔ البتہ بعض صحابہ نے اپنے مصاحف میں تفسیری الفاظ، یعنی جو لوگوں نے اپنے پاس قرآن لکھا ہوا تھا نا، اسی کے ساتھ ہی وہ ترجمہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے حاشیے اور کچھ وضاحت اپنی اسی نسخے کے اوپر لکھ لی تھی۔ اس عہد میں تفسیر کی کوئی الگ سے منظم صورت نہیں تھی، بلکہ تفسیری اقوال احادیث کے ساتھ ملے جلے اور حدیث کے ہی فروع اور اجزال خیال کیے جاتے تھے۔ تابعین کے دور میں تفسیر کا کیا سسٹم تھا؟ جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو تفسیر قرآن کا پہلا دور شروع ہو گیا، کیونکہ صحابہ کے دور تو ظاہر ہے کہ انہیں براہ راست علم تھا، اللہ کے رسول سے انہوں نے سیکھا تھا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز عصر تابعین کے دور سے ہوتا ہے، جنہوں نے صحابہ کو، جس شخص نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اسے ہم تابعی کہتے ہیں۔ اس دور کے یعنی تابعین کے دور کے جو تفسیر جو کی گئی تھی، اس کے مصادر یعنی جہاں سے تفسیر لین کا مرکز تھا، وہ علوم کیا تھے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن سے قرآن کی تفسیر، مرفوع حدیث، اتھینٹک حدیث، صحابہ کے تفسیری اقوال، اہل کتاب اور ان کی کتب مقدسہ، تابعین کا اجتہاد و استنباط۔ ٹھیک ہے۔ عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں اسلامی فتوحات کا جو دور دارا ہوا اور مسلمان مدینہ منورہ سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے، یہ لوگ جہاں بھی گئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علم و فضل بھی ساتھ لیتے گئے۔ جہاں بکثرت تابعین نے ان سے فائدہ اٹھایا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور بصرہ اس دور میں تفسیر کے بڑے مراکز تھے۔ مکہ میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھی اور ان کے شاگردوں کا فیض جاری تھا۔ تلامذہ
شاگردوں کو کہتے ہیں، اصحاب ساتھیوں کو کہتے ہیں، کولیگز کو کہتے ہیں، جن میں سعید بن جبیر، مجاہد، اکرمہ، طاؤس، عطا بن ابی رباح، یہ ابی رباح ہے، غلط لکھا گیا لفظ، ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ مدینہ میں فن تفسیر کی تاسیس بنیاد کو کہتے ہیں، ابی بن مکعب نے کی۔ اکثر تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا، جن میں ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی قابل ذکر ہیں۔ کوفہ تیسرا بڑا مرکز تھا، وہاں عبداللہ ابن مسعود نے اس کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے علم حاصل کرنے والوں کے بڑا نام ہے علقمہ بن قیس، مسروق، مرہ حمدانی اور عامر شعبی۔ اسی طرح چوتھا مرکز بصرہ میں امام حسن بصری اور ابن سیرین کی ذات تفسیر قرآن میں مرجع خلائق کا مطلب ہر طرح سے لوگ بڑی تعداد میں ان کے پاس تفسیر کا علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس دور کی خصوصیات کیا ہیں جو تفسیر بیان کی گئی تابعین کے دور کی؟ نمبر 1، اسرائیلیات و نصرانیات کی آمیزش شروع ہو گئی تھی، کیونکہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان میں کچھ لوگ ظاہر ہے کہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جو کہانیاں اور قصے سن رکھے تھے انہوں نے ان کو بھی تفسیر کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تابعین کے دور پر نقد روایات کی چھاپ بدستور رہی، نقد کرنا، تنقید کرنا، جائزہ لینا، مگر عہد رسالت میں عصر صحابہ کی طرح اس اخذ و نقل میں عموم شامل نہ تھی، بلکہ اس پر اختصاص کی مہر لگ گئی، اسپیسیفک، جس کا مطلب ہے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کے امام اور عالم کے اقوال سے اعتناء کرتے تھے۔ چنانچہ اہل مکہ حضرت ابن عباس سے، مدینہ والے ابی بن کعب سے، عراقی عبداللہ ابن مسعود سے تفسیری اقوال نقل کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، اس دور میں مذہبی اختلافات کی تخم ریزی ہوئی، یعنی بڑھ گئے مذہبی اختلافات۔ مثلا قطادہ بن دعامہ سدوسی منکر تقدیر تھا، وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، اور اس کی تفسیر میں قدرت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے برعین حسن بصری کی تفسیر تقدیر کے عقیدہ پر مبنی ہے، وہ کہتے ہیں تقدیر ہے، یعنی کہ یہ الگ الگ چیزیں ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ نمبر 4، عہد صحابہ کے اندر تفسیر قرآن میں تھوڑا اختلاف تھا، جبکہ تابعین کا اختلاف بہت وسیع ہو گیا۔ تفسیر واسط تدوین میں تفسیر نویسی کے تیسرے دور کا آغاز عصر تدوین سے ہوتا ہے۔ یہ دور اموی خلافت کے اول و آخر سے لے کر خلافت عباسیہ کے شروع تک پھیلا ہوا ہے۔ آغاز کار میں تفسیری اقوال کو بطریق روایت نقل کیا جاتا تھا، صحابہ اکرام سے بھی یہ اقوال نقل کرتے تھے اور باہم ایک دوسرے سے بھی، اسی طرح تابعین صحابہ سے بھی کسب فیض کرتے تھے۔ اس دور میں ایسے علماء موجود تھے جو مختلف دیار و امصار میں گھوم پھر کر حدیثیں جمع کرتے اور طبعاً و ضمناً تفسیری اقوال بھی فراہم کرتے۔ ان کے چند نام درج ذیل ہیں: یزید بن ہارون السلمی، شعبہ بن حجاج، وکی بن الجرح، سفیان بن عیینہ، روح بن عبادہ بصری، عبدالرزاق بن حمام، آدم بن ابی ایاس، عبد بن حمید۔ تیسرے مرحلے پہنچ کر تفسیر حدیث نبوی سے الگ ہو گئی۔ حدیث یعنی پہلے تو اکٹھا تھا نا، پھر حدیث کی کتابیں الگ ہو گئیں، جیسے ابن ماجہ، ابن جریر طبری، ابو بکر بن منظر نیشا پوری، یعنی وہ علماء ہیں جنہوں نے تفسیر کا کام کیا۔ ابن ابی حاتم، ابو شیخ بن حبان، یعنی حدیث، امام حاکم، ابو بکر بن مردویہ۔ ان مفسرین کی تفاسیر سندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے منقول ہیں۔ ان میں تفسیر بالماثور کے سوا کوئی چیز مذکور نہیں ہے۔ تفسیر بالماثور کہتے ہیں اسی طرح ایز اٹ نقل کر دینا آگے۔ تفسیر عصر تدوین کے بعد تفسیر کا 5واں مرحلہ، یہ تاریخ کا لمبا ترین دور ہے جو عباسی خلافت سے شروع ہو کر آج کے دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تفسیر کا انحصار منقول روایات پر ہوتا تھا، یعنی پچھلی کتابیں اور تفسیروں کو پڑھ کر نقل کیا جاتا تھا۔ اب اس دور میں عقل و نقل اور امتزاج کا اختلاف، اب جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نقل میں اور آیا ہے، تفسیر میں اور ہے، حدیث میں اور ہے، عقل کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔
تو وہ گھل مل گیا بہت ساری چیزیں، اس تفسیر کا علم اسی لیے محدود ہو گیا۔ تفسیری رجحانات 7 طرح کے ہیں۔ ایک ہے تفسیر بالمعصور، یہ محدثین کا وہ طریقہ ہے کہ جس کی روح سے قرآن مجید کی تفسیر مرفوع روایات، آثار صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال سے کی جاتی ہے، جیسا کہ تفسیر طبری، ابن کثیر، ان کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے، کلامی تفسیر۔ غیر مسلموں اور بعض اسلامی فرقوں سے عقائد و نظریات کے بحث نے علم کلام کو جنم دیا۔ کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا آپ کو علم کلام، اور قرآن حکیم کی بعض تفاسیر کلامی انداز میں لکھی گئی۔ امام رازی کی جو تفسیر ہے مفاتیح الغیب، اسے کلامی تفسیر کہا جاتا ہے۔ فقہی انداز یعنی میں جو تفسیر لکھی گئی ہے اس کا نام ہے الجامع الاحکام القرآن، یہ امام قرطبی نے لکھی ہے۔ لغت اور نحو کے اعتبار سے جو تفسیر ہے یہ علامہ زمخشری نے الکشاف اور قاضی بیضاوی نے انوار التنزیل، 2 ہیں۔ علم معنی و بیان کے اعتبار سے تفسیر ابی سعود کو کہا جاتا ہے۔ قرات اور تجوید کے اعتبار سے جو تفسیر ہے یہ بیضاوی اور مجمع البیان میں اختلاف قرات کے واقع ہونے پر اختلاف معنی پر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 7 میں مسائل تصوف کے اعتبار سے تفسیر، یہ علامہ تستری کی تفسیر ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن زیبی نے ان پر مزید 2 رجحانات کا اور اضافہ کیا، یعنی پہلے 7 تھے اب 9 ہو گئے۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ تفسیر علم، سائنسی معلومات اور تحقیقات کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر، جیسے طنطاوی جوہری کی الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم، سائنسی اعتبار سے اور معلومات سے لکھی گئی ہے۔ اسی طرح تفسیر الہادی، ہمارے زمانے میں الہادی انداز میں قرآن مجید کے تفسیر میں معجزات، حدود، تعداد، تعدد ازواج اور حرمت ربا وغیرہ کا، یعنی الہاد، جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہے، معجزات کا وہ انکار کرتے ہیں، حدود کا انکار کرتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیوں کا انکار کرتے ہیں، سود کی حرمت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 یونٹ مکمل ہو گئے ہیں، تو اب آپ لوگ اس کو پڑھیں شاباش جلدی سے۔